کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیار۔ ہمارے مرشد گرامی حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب زید مجدہم کس درجے کی شخصیت ہے وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ حضرات علماء بطور خاص 16 سال کی عمر تھی میری جب میں نے ان سے بیعت کی، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ان سے ربط و ضبط کا شروع ہوا، خط و کتابت کا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ میں نے تصوف و سلوک کے مختلف مرحلوں سے ان کی ہدایت کے مطابق گزرنا شروع کیا۔ ان کے مریدین کی تعداد جب میں بیعت ہوا تھا اس وقت 3.5-4 لاکھ تھی، اب وہ بڑھ کر 7-8 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ براہ راست ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں کی یہ تعداد ہے۔ ان کے والد سے 14 لاکھ لوگ بیعت تھے، ان کے دادا اپنے زمانے کے مرجع خلائق شیخ طریقت تھے، اور وہ 27 پشتوں سے پیر ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہیں۔ ان میں ہزاروں علماء بھی ہیں، بڑی اونچی شخصیات بھی ہیں، بہت بڑے بڑے صاحبان علم و فضل و کمال بھی ہیں، لیکن میں اپنی عمر کے 22ویں-23ویں سال میں تھا یا اس سے بھی کم، اور خانقاہ رحمانی میں حاضر ہوا، فاتحے کا موقع تھا۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب بھی اس موقع پر تشریف فرما تھے۔ بے وہم و گمان، بغیر کسی خبر اور اطلاع کے، بغیر کسی اظہار کے، اچانک ہزاروں کے اس مجمع میں ہمارے مرشد گرامی نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنے عزیز فنا کو، جن کے یہ احوال ہیں، یہ کیفیات ہیں، یہ استعداد ہے، انہیں اپنی طرف سے چاروں سلسلوں میں خلافت اور اجازت دیتا ہوں، اور انہیں مجاز قرار دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندوں کو توبہ کرایا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے واعظ و ارشاد، نصیحت اور مختلف ذرائع کے ساتھ ان کی خدمت کیا کریں۔ ایک طرف میری ناکارگی، کم عمری، نا تجربہ کاری، اور اتنے بڑے شیخ طریقت کا یہ اعتماد، یہ والد کی دعا کا نتیجہ، یہ ان کی حرف دعا کی برکت ہے، اور صرف ان کی نہیں، ہماری والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دراز فرمائے، ان کی دعا، قدم قدم پر ان کی دعا، ان کی نصیحت، ان کی رہنمائی آج بھی کام آئی، اور دین کے راستے پر چلنے کا سبق اگر ہم نے والد سے پایا تو اس میں والدہ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ آج بھی الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کا جو اہتمام میں ان میں پاتا ہوں، وہ ہم جیسوں کے لیے بہت بڑا درس نصیحت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ عموماً تلاوت کرتی ہیں، اور بہت دیر تک تلاوت کرتی ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر میں آرام کے لیے لیٹا، اس ایسے وقت میں لیٹا کہ والدہ کی تلاوت کی بلند آواز مجھے سنائی دے رہی، میرا اور والدہ کا کمرہ متصل ہے، تلاوت سنتا ہوا سو گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد بیدار ہوا تو پہلی آواز جو کان میں آ رہی تھی وہ والدہ کی تلاوت کیا، وہ پڑھ رہی ہیں بیوی اللہ کا کلام، وہ تلاوت کر رہی ہیں اللہ کی کتاب کی۔ نصیحت ہے اولاد کے لیے، نصیحت ہے ہم جیسے کمزور عمل والوں کے لیے کہ اللہ کی کتاب پڑھی جائے، روز پڑھی جائے، دل لگا کے پڑھی جائے،
اور اللہ کے کلام میں ڈوب کر اللہ سے بات چیت کی جائے۔ یہ تلاوت درجات کی بلندی کا سبب ہے، ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں، وہ سہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کے کلام کی اور قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی نصیحت، ماں باپ کی رہنمائی قدم بقدم انسان کے کام آتی ہے۔ اور اگر آج اس منصب تک یہ حقیر اور گنہگار پہنچا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی عطا اور بخشش کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حاسدین کا حسد، رقیبوں کی رقابت، مخالفین کی مخالفت، برا چاہنے والوں کی خواہشات انسان کی ترقیات کو اور خدا کے فیصلوں کو اور عزت دیے جانے کے احکامات کو روک نہیں سکتی۔ خدا تعالیٰ کی عطا اور بخشش جس کے لیے ہوگی وہ مل کر رہے گی، اور اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ کے فضل و کرم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کی عنایت اور بخشش کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا۔ ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیار